الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا کہ جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگیوں کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ محترم حضرات، الحمدللہ آج کی یہ مجلس اس لحاظ سے بڑی بابرکت ہے کہ ایک تو یہ شب قدر کا آغاز ہے اور آج 21ویں گویا کہ پہلی طاق رات ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اعتکاف اور یہ روزہ ظاہر اس کا مقصد کیا ہے؟ ظاہر تقوی حاصل کرنا ہے، اور تقوی ظاہر ہے کہ نفس کے تزکیے کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ اس پر ہم ظاہر اس کے مفہوم پر، اس کے حصول کے ذرائع پر، اس پر مختلف حوالوں سے بات ہو گئی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس تزکیے کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے یعنی صحابہ کرام نے اور تابعین پر کیا اثرات ہوئے تھے جو ہمارے لیے ایک روشنی کا مینار ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی دوسروں سے اس کی معیت میں رہ کر یا ان کے قصے سن کر، واقعات سن کر بہت کچھ سیکھتا ہے، اس لیے کہ اس تزکیے کا اس دنیا میں اعلیٰ ترین جو باعث ہے اور بنیاد ہے وہ جیسے قرآن میں بار بار آ رہا ہے کہ وہ رسول تمہیں اللہ کی آیات سناتا ہے۔ یعنی صحابہ کرام کے حوالے سے بات ہے کہ وہ گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے، وہ اس عرب کے ماحول کے اندر رچے بسے تھے کہ اللہ کے نبی آئے اور انہوں نے ان کو قرآن کی آیات پڑھ کر سنائیں، اور جس کے نتیجے میں ان کے دل بدلے، کیونکہ وہ عربی سے واقف تھے، اس لیے قرآن کی سمجھ ان کو فوری طور پر آ جاتی تھی۔ ہمارا یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں اس کے مفہوم سے آگاہی نہیں ہوتی، اور اگر آگاہی ہوتی ہے تو بہت سطحی قسم کی آگاہی ہوتی ہے۔ جنہوں نے قرآن کو مانا اور دین کی جانب آئے وہ بھی قرآن کو گہرائی سے جانتے تھے، اور جنہوں نے انکار کیا وہ بھی اسی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے، ہم نے اپنے نبی کو بھیجا جس نے تجھے آیات سنائیں اور ان کے ذریعے سے تمہارا تزکیہ کیا، اور پھر اس کے بعد وہ کتاب اور حکمت کی تمہیں تعلیم دیتا ہے، تمہیں اس شاہراہ پر ڈالتا ہے کہ جو تمہارے لیے صاف ستھری شاہراہ ہے، صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔ میں چند صحابہ کرام کا اور تابعین کا اور کچھ ہستیوں کا تذکرہ ہی کروں گا کیونکہ میرا موضوع ہی یہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑا نام، یعنی آج بھی ان کا نام آتا ہے تو ہمارے سر عقیدت سے جھک جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جہالت کا پورا ایک نمونہ تھے، اور جو دو نام بہت بڑے نام تھے جہالت کے حوالے سے اور اپنے ضد کے حوالے سے اور کفر پر جو ہے وہ ڈٹ جانے کے حوالے تھے، ایک عمر بن حشام تھا اور ایک عمر ابن خطاب تھے۔ انہی کے بارے میں تو حضور نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر ہمیں بھی عنایت کر دے۔
تو حضرت عمر فاروق بنیادی طور پر اس جمع جماعے نظام کے تحفظ کے لیے میدان میں نکل آئے تھے۔ وہ نظام جو جہالت اور جاہلیت پر مبنی تھا، اور جس میں قریش کو کعبہ کی وجہ سے ایک قیادت اور سیادت حاصل تھی، اور ان کو بے شمار مرات اس ماحول کے اندر حاصل تھی۔ وہ قافلوں کے لیے نکلتے تو باقیوں کی نسبت ان کا تحفظ کیا جاتا، ان کا عزت اور احترام تھا، اس لیے کہ وہ کعبہ کے متولی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی اور سارے کے سارے شرک کی بجائے ایک اللہ کو ماننے کی اور اسی کو پکارنے کی بات کی اور اسی کے اندر فلاح کی بات کی، تو اس سے ان کو احساس ہوا کہ یہ ہمارا جمع جمایا نظام ٹوٹ جائے گا، یہ پارا پارا ہو کر رہ جائے گا۔ اس کے لیے وہ میدان میں نکل آئے اور آخری حد تک مخالفت کی کوشش کی۔ اب حضرت عمر فاروق اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک دن اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ میں کس طریقے سے اس دین کو نقصان پہنچاؤں، اس کا رستہ روکوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کس طریقے سے اس کو زج کروں، تنگ کروں، پریشان کروں کہ وہ اپنی اس دعوت سے باز آ جائے اور ہمارے اس جمے ہوئے نظام کو نقصان نہ پہنچے۔ گھر سے نکلتے ہیں اسی نیت کی بنیاد پر، اور جب حرم کے اندر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ الحاقہ کی تلاوت شروع کر دی۔ اب وہ تلاوت سنتے جا رہے ہیں، دور کھڑے ہیں، اور تلاوت سننے کے بعد دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ تو عجیب کلام ہے، یہ کسی شاعر کا کلام ہوگا۔ یعنی وہ ان کی پہنچ ہی وہاں تک پہنچتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے۔ کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ یہ شاعر کا کلام ہے کہ اچانک عین اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحاقہ کی وہ آیت تلاوت کی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ یعنی جو دل میں تھا کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، فوراً اس کا جواب دے دیا گیا کہ یہ ایک رسول کریم کا قول، یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، اور یہ کسی شاعر کا کلام بھی نہیں ہے، مگر تم لوگ کم ایمان لاتے ہو۔ کہتے میں ایک مرتبہ دہل کر رہ گیا، پریشان ہو گیا۔ پھر میرے ذہن نے کہا کہ یہ ضرور کسی کاہن کا کلام ہے۔ کاہن اس معاشرے میں بہت اہمیت کے حامل لوگ تھے، وہ پانسے ڈالتے، قسمت کا حال بتاتے، لوگوں کو مشکلات جب ہوتی تو ان کے پاس جاتے۔ تو اس معاشرے میں، عرب معاشرے میں کاہنوں کا بہت مقام و مرتبہ تھا۔ تو یہ ذہن میں آیا کہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے۔ جو ہی یہ ذہن میں آیا، اگلی آیت سورہ الحاقہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، کہ یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، اس کا بھی قول نہیں ہے، مگر تم کم ہی غور کرتے ہو۔ کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا۔ یہ قرآن کہتے ہیں نا دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ اب عمر کے دل کی دنیا بدل گئی، دل منقلب ہو گیا، انقلاب آ گیا، تلپٹ ہو گیا۔ جو حق کو مٹانے کے لیے میدان میں نکلے تھے، اب حق کے ایک لمحے کے لیے جب سوالوں کے جواب ملے تو ایک لمحے کے لیے حق کے قائل ہو گئے، اور دل نے گواہی دی کہ محمد کی بات بھی سچی ہے اور محمد کا کلام بھی سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن وہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ نفس اندر سے کشمکش میں ہوتا ہے، ہم اس کو بالکل لاپرواہی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ہمارا نفس جس کے شر سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، وہ مسلسل برائیوں پر اکساتا رہتا ہے، اور ضمیر اس کے درمیان کشمکش جاری رہتی ہے۔ جو ہی ان کے دل نے یہ گواہی دی، ساتھ ہی شیطان داخل ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ تم تو اس نظام کے محافظ ہو،
تم نے تو اس دین کو پسپا کرنا ہے، تم نے تو اپنے نظام کی حفاظت کرنی ہے اور جاہلیت کے تم نمائندے ہو، یہ تم کس ڈھب پر چل رہے ہو؟ دل کے اندر ایک کشمکش برپا ہوتی ہے، مثبت جذبات پر منفی جذبات حاوی ہوتے ہیں، اور وہ جو دل کی دنیا بدلی تھی اس کو شیطان لوریاں دے دے کر تھپک تھپک کر سلا دیتا ہے۔ ہزار ہیلے بہانے سوچے ہوں گے، پلٹ آتے ہیں۔ دل میں کشمکش جاری ہے، لیکن دل کو سمجھا لیا کہ نہیں، یہ موقع ہے، جب تک اس کا کلا کما نہیں کروں گا بات نہیں بنے گی۔ روز و شب گزرتے ہیں، دن ہفتوں میں بدل گئے، شاید ہفتے مہینوں میں ہی بدل گئے، کہ ایک دن پھر جوش آتا ہے۔ حالات دیکھتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ جب تک محمد کا خاتمہ نہیں ہوتا یہ معاملہ آگے بڑھتا رہے گا۔ پھر جہالت کا زور اٹھتا ہے، پھر نفس امارہ پکارتا ہے، پھر شیطان حاوی ہوتا ہے، تلوار ہاتھ میں پکڑتے ہیں، چل پڑتے ہیں۔ رستے میں بتایا جاتا ہے کہ کدھر جا رہے ہو، تمہاری تو بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا۔ بہن کے گھر کی جانب لپکتے ہیں، اور یہ کس بہن کا گھر ہے؟ جس کا شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں شامل، اور یہ وہ سعید بن زید ہیں جن کو پہلے سے یہ گھٹی میں یہ توحید پڑی ہوئی ہے، یعنی ان کے والد زید جو حضرت عمر بن خطاب کے چچا تھے، وہ اپنے دور میں توحید کے قائل تھے، وہ شرک سے نفرت کرتے تھے، حضور کی آمد سے پہلے کی بات ہے۔ حتیٰ کہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دن وہ اسی ادھیڑ پن میں اور اسی پریشانی میں خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر جھنجھوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو کدھر ہے، تو مجھے بتاتا کیوں نہیں کہ میں تیری بندگی کس طرح کروں۔ اور اسی حالت میں وہ وہاں سے نکلے، اور پھر مکہ والوں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا کہ وہ کہاں گئے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ زید کے بارے میں کیا ہوگا آخرت کے حوالے سے، کیونکہ تو آپ کے آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ چلے گئے، آپ نے فرمایا کہ زید ایک امت کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا، اس باپ کی گود میں پرورش پانے والا سعید جو آپ کا چچا زاد بھی ہے اور بہنوئی بھی ہے، گھر میں داخل ہوتے ہی بہنوئی کو مارنا شروع کر دیتے۔ غصہ ہے، آپ حضور کو قتل کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں کہ گھر میں ہی نقب لگ گئی، گھر کی دنیا بدل گئی۔ ان کو مارتے ہیں، ان کو لہو لہان کر دیتے ہیں۔ بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو بہن کو بھی مارتے ہیں، اس کا بھی جو ہے وہ خون نکلتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ عمر تم ختم بھی کر دو گے، جان بھی چلی جائے گی، لیکن اس حق سے ہم باز نہیں آئیں گے۔ اب قبولیت کا کوئی لمحہ تھا، فوری طور پر جو ہے وہ رک جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے بھی سناؤ تم کہہ کیا رہے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ بہت پہلے بھی قرآن نے دل کی دنیا بدل دی ہے، لیکن عصبیت غالب آ چکی ہے پھر۔ لیکن اب دوبارہ جب قرآن کو سنتے ہیں تو قرآن دل پر ایسی دستک دیتا ہے، وہ دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے اور ایسی کایا قلب کر دیتا ہے کہ جا کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے قدموں میں گر جاتے ہیں۔ یہ ہے قرآن جو تبدیلی پیدا کرتا ہے دل کے اندر۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، کبھی اس حوالے سے ہم نے بھی قرآن کا مطالعہ کیا؟ قصے تو ہم سنتے ہیں، کبھی رات کی تنہائی میں قرآن کو پڑھا ہو اور قرآن کے ترجمے کو پڑھا ہو، ہمیں مطلب تو شاید نہیں آتا، اور تنہائی میں ایسے پڑھا ہو کہ مجھ پر یہ قرآن اتر رہا ہے، خدا کی قسم ہم پر بھی اسی طرح اثر انداز ہوگا جس طرح عمر پر اثر انداز ہوگا۔ کاش ہم قرآن کو اس طرح پڑھنا شروع کر دیں جیسے ہم پر اتر رہا ہے، وہ دل کی دنیا بدل دے گا۔ کیونکہ قرآن کی آیات اللہ تعالیٰ نے نبی کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ وہ تمہارے دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے قرآن کی آیات کے ذریعے۔ پھر یہی حضرت عمر فاروق ہیں
کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہے، جب بھی شیطان کا عمر سے سامنا ہوتا ہے تو شیطان عمر کو دیکھ کر ہی منہ کے بل گر جاتا ہے۔ اس نے عمر پر حملہ کیا کرنا ہے، حاوی کیا ہونا ہے، وہ عمر کو دیکھ کر منہ کے بل گر جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کس طریقے سے انہوں نے اپنا تزکیہ کیا قرآن کے ذریعے سے۔ یہ جو انسان کے اندر ہمارے مختلف جذبات ہوتے ہیں نا جی، وہ ایک تزکیے کو کہتے ہیں نا، میں مارنا، انا کو قربان کرنا۔ وہ پرانے تصوف کے بزرگوں کے پاس جب کوئی شخص جاتا تھا نا تو وہ کہتے تھے کہ اچھا خاصا کھاتا پیتا بڑا، لیکن وہ شوق ہوتا تھا کہ ہم بھی جو ہے وہ اپنا تقوی اختیار کریں اللہ کا، اور ہم بھی تزکیہ کریں۔ تو وہ کہتے تھے کہ صبح سے شام تک یہ بار جوتیاں سیدھی کرو۔ اب ایک جو ہے وہ گاؤں کا چودھری ہے اور اس کو مولوی صاحب لگا دیتے ہیں کہ بار ذرا مسجد کی جوتیاں سیدھی کرو، تو اس کے پلے کیا رہ جائے گا؟ بستی ہے نا جی۔ یعنی اس کے اندر انا کو ختم کرتے تھے کہ یہ جو میں فلاں ہوں، میں چودھری ہوں، میں بڑا پروفیسر ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا یہ ہوں اور میں بڑا وہ ہوں، یہ جب تک ختم نہیں ہوتی تب تک جو ہے وہ بات آگے بڑھتی نہیں۔ اسلام کا تو آغاز ہی لا سے ہوتا ہے۔ پہلے لا کہہ کر ہر شے کا انکار کیا جاتا ہے، پھر اللہ کیا جاتا ہے۔ ہر چیز کا انکار، ساری محبتوں کا، ساری نفرتوں کا، ہر شے کا انکار کر کے اللہ کا اقرار کیا جائے تو تب بات بنتی ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ جو ہوتا ہے نا تصنع، بناوٹ، دعویٰ، آج کل جو ہے وہ ہم نعتیں گاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی یاد میں تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں، آپ نہ ملے تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ ہم سارے دعوے کرتے ہیں اور دوسروں کو ہم برا بھلا کہتے ہیں۔ اب یہ بھی سن لیجئے، اور یہ واقعہ اور یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے پہلے، ذرا وہ اس پر غور کریں کہ حضرت عمر فاروق حضور کے ساتھ حاضر ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے آپ اتنے محبوب ہیں، میری جان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے بتائیں آپ میں سے اور مجھ میں سے کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے؟ ہم تو کہیں گے کہ ہم تو جی آپ پر ہزاروں جانیں نشاور ہو جائیں یا رسول اللہ، ہماری تو جان ہی کوئی ایک ملے، ہزار مل جائیں تو ہم جو ہے وہ۔ لیکن جو سچا آدمی ہے، دل کا کھرا آدمی ہے، جو دل میں بات ہے وہی کر رہا ہے، خام خواہ دعویٰ نہیں کر رہا، خام خواہ جھوٹ نہیں بول رہا، خام خواہ بناوٹ نہیں کر رہا، تصنع نہیں کر رہا۔ کون ہے یہ عمر فاروق ہے۔ فاروق فرق کرنے والا کفر اور اسلام۔ یا رسول اللہ مجھے آپ جان سے بڑھ کر تو عزیز نہیں ہیں، لیکن باقی ساری چیزوں سے بڑھ کر عزیز۔ بڑی بات کہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں دنیا کی ہر چیز حتیٰ کہ تمہاری جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ عمر فاروق نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا، کچھ چند سیکنڈ لگے ہوں گے یا کوئی ایک آدھ منٹ لگا ہوگا، سوچا اور پھر بڑے وارفتگی کے ساتھ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اب آپ مجھے دنیا کی ہر چیز حتیٰ کہ میری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہو گئے۔ آپ نے فرمایا عمر اب تیرے ایمان کی تکمیل ہوئی ہے۔ دیکھیں جب دل صاف ہو جائے تو پھر حجاب ختم ہو جاتے ہیں، پھر بناوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر جھوٹے دعوے نہیں رہتے۔ جو دل میں بات تھی وہ نبی کے ساتھ کہہ دی۔ کیا ہمیں بھی ایسی بات نصیب ہوتی ہے؟ کیا ہمارا دل بھی اس طرح کی بات کرنے پر قادر ہوتا ہے؟ یعنی جب دل کا تزکیہ ہو جائے اور قرآن اس کو صاف ستھرا بنا دے اور تقوی حاصل ہو جائے اللہ کا، تو پھر یہ اف اور بٹس اور آگا اور پیچھا اور میں اور تو یہ چیزیں یہ انسان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہی وجہ کہ ان کو فکر یہ ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے تقوی حاصل ہو جائے۔ حضرت ابی بن کعب سے پوچھتے ہیں کہ ابی ذرا یہ تو بتاؤ تقوی کیا ہوتا ہے؟ پتہ تو ان کو بھی تھا ظاہر ہے، عمر فاروق کو بھی۔ ابی کہنے لگے کہ یا امیر المومنین یہ آپ ساتھ والے جنگل سے گزرے ہیں کبھی؟
مدینہ کے؟ پوچھا ہاں، کیسے گزرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس میں چونکہ جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں، اٹا پڑا ہے، گزرتا ہوں تو دامن کو سمیٹ لیتا ہوں، کپڑوں کو بچا لیتا ہوں اور قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہوں، کہیں کوئی کانٹا نہ چپ جائے، کہیں جھاڑی کے ساتھ کوئی لباس الجھ کر نہ رہ جائے، اور اس طریقے سے میں بچ بچا کر نکل آتا ہوں۔ ابی کہنے لگے کہ امیر المومنین یہی تقویٰ ہے کہ آپ اس زندگی کے خاردار جنگل میں جہاں پر بے حیائی کے کانٹے ہیں، جہاں پر معصیت کی جھاڑیاں ہیں جو ہر لمحے تم کو دبوچ لینے کے لیے تیار ہیں، اور تم ان سے بچ بچا کر جو ہے وہ نکل جاتے ہو، یہی تقویٰ ہے۔ اب ان کا تو موضوع بھی یہی تھا۔ آپ بتائیں ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہمارا موضوع کیا ہوتا ہے؟ کاش ہمارا بھی یہ موضوع ہو جائے، پھر دل کی دنیا بھی بدل جائے گی۔ لیکن ہمارے موضوع تو یہ ہوتے ہیں کہ جناب فلاں فلاں نے یہ کیا، ہماری انگلی دوسرے کی طرف ہوتی ہے۔ ہر معاملے میں ہمیں عادت ہے کہ دوسروں کو برا بھلا کہنے کی، کبھی حکومت کو، کبھی سیاستدانوں کو، کبھی جرنیلوں کو، کبھی ججوں کو۔ وہی بندہ کہ جو ابھی رشوت لے کر فارغ ہوا ہوتا ہے، وہ ساتھ ہی جو ہے وہ سب پر تنقید کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ کنفیوشس تھا نا جی، چائنا کا ایک بڑا فلسفی گزرا، بعض کہتے ہیں کہ وہ شاید نبی تھا۔ تو وہ اس طرح کے لوگوں پر لوگ بڑے اعتراض بھی کرتے ہیں۔ تو وہ کہیں کسی جگہ بیٹھا تھا تو ایک دو لوگ گزرے، تو ان میں سے کسی نے باقی سے دوستوں سے کوئی بات کی، ایسے انگلی کا اشارہ کیا، اس نے بات کی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑے اس کے ساتھی۔ تو وہ کنفیوشس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نے ایک انگلی میری جانب کی ہے تو 3 انگلیاں تمہاری اپنی جانب ہیں، اس لیے جب کسی کے بارے میں بات کریں تو 3 مرتبہ تو اپنے اوپر دیکھنا چاہیے کہ میں کیا ہوں۔ تزکیہ تو تب ہوگا۔ اور صحابہ کرام اپنے آپ پر پہلے دیکھتے تھے، باقیوں پر بعد میں دیکھتے تھے۔ وہ ایک شخص تھا، وہ بڑے دور دراز جگہ پر رہتا تھا۔ عمر فاروق کے دور میں عمر بن بزاکہ اس کا نام تھا۔ وہ مدینہ میں آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملا، اور آپ کی مدح میں اس نے بڑے اشعار کہے، اور ان سے کہا کہ عمر تم جیسا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ خطاب کے بیٹے، دین کے معاملے میں بھی اور کتاب کے علم کے معاملے میں بھی اور عمل کے معاملے میں بھی تم جیسا کوئی نہیں۔ صاحب کتاب کے بعد بس تم ہی تم ہو، یعنی نبی کے بعد تم ہی تم ہو۔ کوئی ہم جیسا ہو تو دل پھول جائے، واہ جی واہ کیا بات ہے، واقعی میرا بڑا مرتبہ ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ ہم کیا کریں، مجھے ایسا آدمی دل میں خوش آ رہا، نہیں جی تسی نہیں جی، وہ بڑے بڑے لوگ پڑے ہیں جی، میں کیا، میری بساط کیا، لیکن مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں اوپر سے کہہ رہا ہوں، ذرا بتانے کے لیے کہ نہیں یار میں جو ہے وہ میں واقعی اس طرح کا ہوں۔ ایسے نہیں ہوتا، سچی بات بتائیں، دل میں کھوٹ ہوتا ہے، میل ہوتا ہے۔ لیکن عمر فاروق نے جب یہ بات سنی تو غصے میں آ گئے، اور غصے میں اس سے کہا کہ تم نے ابو بکر کو جو ہے وہ چھوڑ دیا، اس کو نہیں کبھی دیکھا۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ابو بکر مجھ سے بڑا درجہ رکھتے ہیں اور مجھے اس پر ترجیح دی جا رہی ہے۔ تو وہ جب غصے میں بولے تو اس نے کہا کہ امیر المومنین میں نے کبھی ابو بکر کے بارے میں نہیں جانتا، میں نے ان کو کبھی دیکھا نہیں۔ تو عمر کہنے لگے کہ اگر تو ان کے بارے میں جانتا ہوتا اور پھر میری تعریف میں یہ بات کرتا تو میں تمہیں بڑی سخت سزا دیتا۔ جب دل سے میل کچیل نکل گئی ہو تو پھر خالص بات باہر نکلتی ہے۔ جب دل کا تزکیہ ہو چکا ہو، جب میل کچیل صاف ہو چکی ہو، تو پھر ایک مختلف انسان ہوتا ہے۔ ایک اور واقعہ، بڑا عجیب واقعہ کتابوں میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو آپ نے کچھ عرصے کے بعد مہاجرین کو انصار سے جوڑ دیا۔ مواخات بڑا معروف واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ ایک صحابی انصاری کے ساتھ ایک مہاجر کو، تاکہ وہ سیٹل ہو جائیں وہاں پر۔
اب انہوں نے ان کو حقیقتاً بھائی کا درجہ دے دیا کہ میرے نبی نے جب ہاتھ پکڑا دیا ہے تو پھر یہ میرے ہر معاملے میں حصہ دار ہے، اور ان کو بھی یہ فکر ہے کہ میں اس کو اپنے اوپر ترجیح دوں، دنیا کے معاملے میں میں اس کو اپنے اوپر ترجیح دوں۔ ایک انصاری صحابی، کھجوروں کا موسم آتا ہے، فصل اتارتے ہیں، اب سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے میں اپنے مہاجر بھائی کو اپنے سے زیادہ کھجوریں دے دوں۔ ہمارا کیا سوچ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میں ذرا زیادہ رکھ لوں، اب وہ پلان کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے میں زیادہ دے دوں، اور یہ بھی ان کو معلوم ہے کہ میرے بھائی نے مجھ کم لینی ہے، زیادہ نہیں لینی۔ اب طریقہ سوچتے ہیں، 2 ٹوکرے تیار کیے جاتے ہیں، ایک ٹوکرے میں نیچے جو ہے وہ کچھ اینٹیں اور کچھ اس طرح کی چیزیں رکھی جاتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ پیچھے نیچے سے بھاری بھی ہو جائے اور ذرا اونچا بھی ہو جائے، اور اس کے اوپر کھجوریں رکھ کر اس کو ذرا اس کا لیول بلند کر دیتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بسوں میں وہ فالسا بیچنے والوں کو ویسے کر کے انہوں نے کپی سی بنائی ہوتی ہے، تو وہ کافی لگتا ہے کہ گہرائی، جب آپ خریدتے تو ہاتھ مارتے ہیں تو نیچے سے اس نے کاغذ سا رکھا ہوتا ہے، وہ چاندی دانے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس طرح کیا، لیکن وہ جو بیچنے والا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، کم دینا پڑے، اور یہ کیا کر رہا ہے، یہ نیچے اس کا وزن بھی بڑھ گیا اور بازار بھی وہ زیادہ لگ رہی ہیں، اور جو گہرا جو ہے وہ ٹوکرا ہے اس کے اندر خوب کھجوریں بھر کر اس کو تھوڑا سا لیول کو کم کر دیا، اور مہاجر بھائی سے کہا کہ دونوں میں سے جس کو چاہو پسند کر لو۔ اسے معلوم ہے کہ اس نے کم لینی ہے اور وہ کم لیتا ہے، اور یوں انصاری صحابی اس کو زیادہ کھجوریں دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہے دل کی دنیا، یہ من کی دنیا ہے۔ من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہم۔ جب دل کی دنیا بدل جائے، وہ حقیقت آشنا ہو جائے، تو پھر یہ دنیا اور دنیا کی لذتیں اور دنیا کے فائدے یہ ہیچ ہو جاتے ہیں، اور یہی صحابہ کرام تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر کا واقعہ بیان کروں، یہاں پر سب موجود ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر مبلغ اور دائی کی حیثیت سے ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ میں بھیجا تھا۔ وہ مصعب جب اسلام ابتدا میں قبول کیا تو اس سے پہلے کیفیت کیا تھی کہ دولت مند گھرانہ اور ماں محبت کرنے والی، بہتر سے بہتر لباس، بہتر سے بہتر خوشبو، جوتے، ایک مرتبہ جو خوشبو لگاتے پھر وہ اس طرح کی خوشبو شاید ہی کبھی کسی نے دیکھی ہو اور سونگھی ہو، اور عورتیں گھروں کے دروازوں پر آ کر دیدار کرتی کہ مصعب آج کس لباس میں آیا ہے، اور اس کی خوشبوئیں محلے میں پھیل جاتی گھروں میں، اور لوگ چھتوں پر آ کر ان کا نظارہ کرتے کہ مکہ کا شہزادہ آ رہا ہے، کڑیل جوان، زندگی پاکیزہ تھی اس وقت بھی۔ لیکن قافلے جب سفر سے آتے واپسی تو بعض قافلے جو ہے وہ اس وجہ سے کاروان نت نئی چیزیں لاتے کہ اس کا گاہک تو مصعب ہی ہوگا، کیونکہ اتنی مہنگی چیزیں تو وہی اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے، نت نئے کپڑے، ریشمی کپڑے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اسلام قبول کر لیا، دل کی دنیا بدل گئی ہے، گھر والوں کو خبر ہو گئی، جتنا محبت کرنے والی ماں اتنی اب دشمن ہو گئی، ستایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، زد و کوب کیا گیا، حق پر قائم ہیں، حتیٰ کہ رسیوں سے باندھ دیا گیا، کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا، تشدد کیا گیا۔ اسی حالت میں ہے کہ معلوم ہوا کہ کچھ لوگ حبشہ کی جانب ہجرت کر رہے ہیں۔ یہ ابتدائی پہلی ہجرت جس میں کچھ چند لوگوں نے ہجرت کی تھی، کسی طریقے سے رسیاں توڑا کر اور وہاں سے نکلے اور اس ہجرت میں شریک ہو گئے، حبشہ جا پہنچے، کیونکہ گھر میں تو ظاہر ہے کہ وہاں رہنا کیا تھا، انہوں نے تو قید کیا ہوا تھا۔ پھر چند مہینوں کے بعد جب انہیں یہ خبر ملی کہ مکہ والے تو مسلمان ہو گئے ہیں، وہ معروف واقعہ، انہوں نے سجدہ کر لیا، تو خوشی خوشی واپس پلٹے تو پتہ چلا کہ بات تو غلط تھی۔ پھر کچھ عرصہ انہوں نے گزارا ظلم کا،
پھر جب دوسری ہجرت ہوئی تو پھر اس کے ساتھ ہجرت کی، یعنی 2 ہجرتیں مدینہ، جو 2 ہجرتیں حبشہ، اس کی سعادت انہیں حاصل ہوئی۔ جب وہاں سے واپس آئے تو ہجرت سے کچھ 2-3 سال 4 سال پہلے اب وہ حضور کی خدمت میں رہنے لگے۔ گھر والے تو ظاہر دشمن تھے، پھٹے پرانے کپڑے، رنگ پیلا پڑ گیا ہے۔ وہ جو مکہ کا شہزادہ تھا اب دیکھنے میں بڑا نحیف و نزار لگتا ہے، کھال کھردری ہو گئی ہے، کپڑے میسر نہیں ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں، اور ایک مرتبہ تو لوگوں نے ایسے دیکھا کہ کپڑے بھی میسر نہیں، اور ایک کھال جو ہے، کھال چمڑے کی، اس میں سوراخ کر کے اس کو اس طرح سے باندھا ہوا ہے تاکہ جسم ڈھک جائے۔ یہ کیفیت ہے، لیکن دین سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ 12ویں سال میں جب مدینہ سے چند لوگ آئے اور 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے حضور سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی بندہ بھی دے تاکہ دین کی تعلیم ہم تک پہنچائے مدینہ میں۔ تو قرہ کس کے نام نکلا؟ مصعب بن عمیر کے۔ صحابہ تو اور بھی بے شمار تھے۔ کیسی خوش قسمتی کی بات ہے کہ دین کے پہلے مبلغ، اور مبلغ بھی وہ جنہوں نے مدینہ جا کر دین کی تعلیم دی، اللہ کے نبی نے ان کو اس کام کے لیے معمول کیا۔ یہ ان کی ایک طرح سے تیسری ہجرت تھی، گھر بار چھوڑ کر تیسری ہجرت تھی ایک طرح سے، اور وہاں جا کر اپنے کردار سے وہ رنگ جمایا۔ حضرت اسید ایک بہت معروف بنو اوس کے جو ہے وہ سردار تھے، جب ان کے محلے میں جا کر دعوت دے رہے ہیں تو وہ تلوار پکڑ کر آ گئے کہ یہ تم کہاں سے آ گئے ہو، چلو بھاگو یہاں سے۔ سے کہا کہ میری بات تو سن لیجئے۔ قرآن پڑھا، اسید کی دل کی دنیا بدل گئی۔ واپس پہنچے، سعد بن معاذ نے دیکھا تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ نکلے اس کو سبق سکھانے کے لیے، ان سے بھی یہی بات کی، انہوں نے بھی قرآن سنا اور ان کی بھی دل کی دنیا بدل گئی۔ یہ 2 بڑے سردار تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور پھر ان کے قبیلے نے جوک در جوک اسلام قبول کیا۔ اور جب سال کے بعد کچھ 70-72 لوگوں کو ساتھ لے کر حج کے لیے آئے مکہ میں، تو اس وقت مدینہ کی ایک بڑی آبادی مسلمان ہو چکی تھی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ آدھے سے زیادہ تقریباً مدینہ تو مسلمان ہو چکا تھا، اور پھر حضور کی ہجرت سے چند دن پہلے پھر ہجرت کی ہے، یعنی ہجرت حبشہ بھی 2 مرتبہ اور ہجرت مدینہ بھی ایک طرح سے 2 مرتبہ۔ اتنی بڑی سعادت، یہ کس کا اثر ہے؟ وہ قرآن سینے سے لگایا، حضور کی صحبت اختیار کی تو دنیا بدل گئی۔ قرآن تو ہمارے پاس اب بھی موجود ہے، اور حضور کی صحبت بھی آپ کی سیرت اور حدیث کی صورت میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم اس کو گلے سے لگا لیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج اپنے دل کا زنگ اس کے ذریعے سے دور کرنا شروع کر دیں۔ اور میں ایک مشہور تابعی، ان کی بھی بات آپ سے کر لوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام تو سنا ہوگا، کون ہے کہ جس نے نہیں سنا؟ یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز، اتنا بڑا کارنامہ ہے ان کا کہ بنو امیہ نے جو اسلامی ریاست کے اندر ٹیڑھ پیدا کر دیا تھا، اور ظلم اور ستم اور بادشاہت کا نظام شروع ہو چکا تھا، انہوں نے آ کر اس کو خلافت کی طرف موڑا، اور ایسا موڑا اور ایسا کاری ضرب لگائی کہ کوئی عام آدمی اتنا بڑا سٹیپ نہیں لے سکتا تھا۔ جب خلیفہ بنے تو سب سے پہلے تو جامع مسجد دمشق میں جا کر کہا کہ بھئی میں کوئی خلیفہ نہیں، یہ واپس کسی اور کو بنا لو۔ جہاں لوگ مرے پھرتے تھے، چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے نہیں، ہمارے یہاں لوگ مارے پھرتے، چھوٹی سی بات ہو تو 4 بینر لگ جاتے ہیں، جی مبارکباد جی فلاں پتہ نہیں کیا کمیٹی کا پتہ نہیں کیا ممبر، چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے۔ اس وقت مسلمان سب سے بڑی طاقت، روم و ایران دونوں مفتوح ہو چکے ہیں، اور وہ خلافت کی جو ہے وہ
تو گلے سے اتار رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا نہیں، آپ جیسا کوئی آدمی نہیں، ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں۔ اعلان کیا کہ ٹھیک ہے، جس کا جو حق ہے آ کر مجھ سے لے لے۔ اور لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں کہ جی میرا فلاں حق فلاں نے لے لیا، فلاں گورنر نے لے لیا، فلاں قاضی نے لے لیا، فلاں آپ کے فیملی نے لے لیا۔ کینچی پکڑی ہوئی ہے اور ان کی بات سنتے ہیں، اور جو کاغذات جعل سازی کے ذریعے سے تیار کر کے لوگوں کا مال ہڑپ کیا گیا، لوگوں کی زمینیں ہڑپ کی، کینچی چلاتے جا رہے ہیں۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے اور لوگوں کا حق ان کو دیا جا رہا ہے، اور پھر اعلان کرتے ہیں کہ پوری سلطنت میں سے کوئی شخص اگر سمجھتا ہے کہ اس کا حق غصب کیا گیا ہے تو وہ آ کر مجھ سے دعویٰ کر لے۔ ایک مصری جو مصر سے بیچارہ بھاگ کر حلوان، جو ایران کا فارس کا شہر ہے، وہاں پر بس گیا، وہ آتا ہے۔ مصر میں جب وہ تھا تو اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز کے والد عبدالعزیز گورنر مصر، انہوں نے اس سے ان کی جائیداد چھین لی۔ اس نے آ کر دعویٰ دائر کر دیا کہ آپ کے باپ نے میری جائیداد اور میری زمین چھین لی تھی، تو آپ نے کہا ہے کہ اپنا حق آ کر لے لو، تو اس لیے جو ہے وہ میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اب اس نے اپنی بات کرنا شروع کی، کرتے کرتے جذباتی ہو گیا۔ اتنا جذباتی ہوا کہ اس نے آپ کی فیملی کو اور آپ کے والد کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اب یہاں پر تو بڑے بڑے جو ہے وہ غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن عمر بن عبدالعزیز اس کا چونکہ وہ مدعی ہے، اس کی بات سنتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب اس نے ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ بد زبانی کا اظہار کیا اور آپے سے باہر ہو گیا، تو کہا کہ بھائی شریفوں کی طرح جھگڑا کرو، شریفوں کی طرح جھگڑا کرو، میری عزت سے تو نہ کھیلو۔ یہ خلیفہ وقت کہہ رہا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ تمہارا دعویٰ چونکہ میری فیملی کے بارے میں ہے، ظاہر ہے کہ میرے باپ سے جو جائیداد ملی ہے وہ میری بہنوں بھائیوں اور مجھے ملی ہے، تو اب ظاہر ہے تمہیں قاضی کی عدالت میں جانا پڑے گا، کیونکہ اس میں میرے فیملی کے لوگ بھی حصہ دار ہیں۔ اس نے کہا جی آپ مجھے ٹرخا رہے ہیں، قاضی کے پاس، قاضی آپ کے خلاف فیصلہ دے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن وہ قاضی بھی کس کا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کا۔ انہوں نے کہا نہیں، تمہیں حق ملے گا، تم جا کر اس سے بات کرو۔ قاضی بلاتا ہے، فیملی کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز پیش ہوتے ہیں، دلائل سنے جاتے ہیں۔ قاضی فیصلہ کرتا ہے کہ مدعی کی بات سچی ہے، عبدالعزیز نے ناحق مال لیا، اس لیے مال اس مصری کو واپس کیا جاتا ہے۔ فیملی کے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو اس زمین پر ہزاروں روپے خرچ کیے تھے، اس کی آباد کاری پر، ہمیں وہ تو واپس کر دیے جائیں، ہم نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے اس پر۔ تو قاضی کہتا ہے کہ اگر تم نے اس پر انویسٹمنٹ کی ہے تو تب سے لے کر آج تک اسی پیداوار بھی تو تم ہی حاصل کر رہے ہو، اس لیے وہ برابر ہو گیا، زمین اس مدعی کی ہو گئی، مصری کی ہو گئی، تمہاری چھٹی۔ بنو امیہ والے تنگ آ چکے ہیں کہ بھی عجیب آدمی ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی ہماری چیز چھین کر لے جاتا ہے، ہمارے پرانے جتنے بھی تنخواہیں مقرر تھیں، مشاہرے، وہ بھی واپس ہو گئے، وہ بھی بند ہو گئے۔ دیکھیں فیملی اور طاقتور خاندان، اس کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ جب اندر اتنا صاف ستھرا ہو جائے تو تبھی آدمی اتنی ہمت کی بات کرتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ ان کے بیٹے کو جو ہے وہ جا کر بنو امیہ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے احتیاطی بحال کر دیں، ہمارے مرتبے کے خیال کر دیں۔ کہتے ہیں بیٹا مجھے قیامت سے ڈر لگتا ہے، میں ان سے ڈر جاؤں لیکن قیامت کے روز میں کیا منہ دکھاؤں گا، رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ وہ مایوس ہو کر ان کی بڑی پیاری اور لاڈلی پھپھی حضرت عمر بن عبدالعزیز، اس کو سفیر بنا کر بھیجتے ہیں پورے کے پورے بنو امیہ کے لوگ۔ پھپھی آتی ہے اور آ کر بھتیجے سے بات کرتی ہے، اس کی بڑی عزت و تکریم کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہے بھتیجے ساری فیملی تمہارے خلاف،
انہوں نے مجھے دھمکیاں دے کر بھیجا ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے عمر بن عبدالعزیز کو، تمہارے خلاف سارے کے سارے ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری روٹی بھی چھین لی، ہمارے عہدے بھی چھین لیے، مجھے ڈر ہے کہیں تمہارے خلاف بغاوت نہ ہو جائے۔ حضرت عمر نے ان دھمکیوں کے جواب میں کہا کہ میں قیامت کے علاوہ پھوپھی جان کسی سے نہیں ڈرتا، مجھے اپنے رب سے اتنا ڈر لگتا ہے، میں تم سے کیا ڈروں گا، مجھے اسی فرصت نہیں ہے۔ پھر جب پھوپھی دوبارہ بات کرتی ہے تو اس کو روکتے ہیں، ایک انگیٹھی منگواتے ہیں سلگتے ہوئے کوئلے، اس پر ایک چاندی کی اشرفی رکھ دیتے ہیں، جب وہ تپ جاتی ہے سرخ ہو جاتی ہے تو اس پر ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا رکھ دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ گوشت کا ٹکڑا جلنے لگتا ہے، دھواں دیتا ہے، اور آخر کار وہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں پھوپھی جان آپ چاہتی ہیں کہ میرا یہ انجام ہو، آپ مجھے قیامت کے روز رسوا کرنا چاہتی ہیں۔ پھوپھی واپس ہوئی اور خاندان والوں سے جا کر کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ عبدالعزیز کا رشتہ عمر بن خطاب کے خاندان سے نہ کرو، میری بات تم نے نہیں مانی، دیکھو اب بھگتو جو تم نے کیا۔ یعنی عبدالعزیز کا رشتہ جو ہے، یعنی عمر بن عبدالعزیز کی جو والدہ تھیں وہ حضرت عمر فاروق کی غالباً پڑپوتی لگتی تھی، تو اس نے کہا کہ یہ اس کے اثرات ہیں، عمر کے اثرات ہمارے خاندان میں بھی آ گئے ہیں، تو پھر یہی کچھ ہی ہوگا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے دل کا تزکیہ کیا تھا۔ اور میں آخر پہ بات کر کے بات ختم کروں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو بڑے لوگ تھے جی، صحابہ تھے، تابعین تھے، اب بڑی بڑی مثالیں دیتے ہیں، ہم تو بڑے کمزور، ہم تو عام لوگ، ہم تو کارکن ہیں جی۔ ذرا کارکن کی بھی سن لیجئے۔ جب پارٹیشن ہوئی ہے تو مہاجرین آ رہے تھے، اور لاہور کے کیمپوں میں مہاجرین کی کثرت ہو گئی، اور مختلف محکموں سے لوگ جو ہے وہ ہندو اور سکھ زیادہ پڑھے لکھے تھے اور ملازم تھے، وہ سارے واپس چلے گئے، تو اب نظام کو سنبھالنے والا بھی کوئی نہ رہا، اور جتنے خاکروب تھے، زیادہ تر خاکروب کرسچن تھے، تو وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ اب وہ جو کیمپ تھے جہاں مہاجرین آباد ہو رہے تھے، وہاں کہیں خیمہ ہے کہاں نہیں ہے، اور وہاں پر اس وقت کون سا یہ فلش سسٹم ہوتا تھا۔ اب آدمی ہے وہ کھانا کھائے نہ کھائے، اس کو جو ہے وہ پیشاب اور کھانے کی تو ضرورت ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ان کیمپوں میں غلاظت پھیل گئی، بدبو، غلاظت جگہ جگہ، کچھ عام آدمی گزرتا ہوا وہاں سے ڈرتا تھا، رہنے والے مجبوراً رہ رہے ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ ایسے میں نہ کوئی سرکاری اہلکار وہاں پر جاتے ہیں، کون صفائی کرے جا کر، خاکروب تو ہیں کوئی نہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت جماعت اسلامی کے کارکنوں کو پکارا کہ اس وقت تمہاری ضرورت ہے اس قوم کو۔ جب انہوں نے ان کو پکارا تو وہ آگے میدان میں، نوجوان اجلے اجلے کپڑے پہنے ہوئے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی سوشل ورکر ہے، کوئی بڑا تاجر ہے، کسی کا ظاہر معاشرے میں بڑے اچھے کھاتے پیتے لوگ، لیکن ان کی تربیت کی گئی ہے، ان کا تزکیہ کیا گیا ہے۔ اب میدان میں پہلی مرتبہ آئے اس طرح کے ماحول میں، اور جب ان کو حکم ہوتا ہے کہ اس صفائی کو تم نے کرنا ہے، کوئی مڑ کر پیچھے نہیں دیکھتا کہ میں کالج میں پروفیسر اور میں یہ غلاظت، نہ جی نہ، مجھے تو لیکچر دینا ہے، مجھے لیکچر دلوا لیں، مجھے درس قرآن دلوا لیں، کوئی تاجر لو جی مجھ سے پیسے لے لیں، میں یہ کام نہیں کرتا۔ کوئی ایک کارکن بھی نہیں پلٹا، اور بڑے بڑے معزز لوگوں کو لوگوں نے دیکھا کہ پیپوں کے اندر پاخانہ ڈال ڈال کر اس کو اٹھا کر جو ہے وہ صفائی کے لیے وہاں سے لے جا رہے ہیں۔ یہ ہے تزکیہ۔ کیا میرا اور آپ کا بھی تزکیہ اس طرح ہو سکتا ہے؟ کیا ہم نے بھی اپنی دل کی دنیا بدلی ہے کہ صرف خالی خلی دعوے رہ گئے ہمارے لیے؟ اسلام کے خدمت گار، اسلام کے سپاہی، اس کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار، لیکن
ہمارا اندر کیا ہم وہ بھی بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ میرے دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، کاش ہمیں بھی یہ تزکیہ نفس نصیب ہو جائے، لیکن یہ نصیب تبھی ہوگا جب ہم اپنے آپ کو مخاطب کریں گے، جب ارادہ کریں گے، جب طے کر لیں گے کہ ہم نے اس دل کی دنیا کو بدلنا ہے۔ اس کا آغاز فرد سے ہوتا ہے، میرے اندر سے ہوتا ہے، باہر سے نہیں ہوتا، اور یہ کشمکش چلتی رہتی ہے۔ آپ کا کوئی دشمن ہو نا محلے میں تو رات کو نیند آتی ہے جی؟ کوئی دشمنی چل رہی ہو، باہر بھی جائیں تو 7 مرتبہ ٹیلی فون کریں گے، دیکھو دروازہ کھلا نہ چھوڑ دینا، بچوں کو ذرا اندر رکھنا، کوئی نقصان نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے۔ گھر میں بھی ہو تو پریشانی، ہر لمحے ایک دشمن اندر بھی بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کوئی ایک لمحہ بھی نہیں جانے دیتا مجھے بھٹکانے اور مجھے ایک اصل رستے سے ہٹانے کے۔ کیوں جی؟ ہر لمحے مجھے برائی پر اکساتا ہے۔ کیا میں ان کے وار کا مقابلہ کرنے کے لیے میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں؟ مجھے ہر وقت پریشانی ہو کہ نہیں، یہ مجھے اس طریقے سے یہ شیطان حملہ آور ہوئے، میں نے اس کا مقابلہ کرنا، یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی میں نے اسے روکنا ہے۔ یہ جب تک کشمکش اندر بپا نہیں ہوگی، باہر بھی کشمکش نہیں آئے گی۔ جب تک اندر جو ہے وہ اس نفس کے مقابلے پر ہم کھڑے نہیں ہوں گے اور اپنے اندر تقوی کے لیے جد و جہد نہیں کریں گے، تب تک ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ نہ قرآن ہمارا کچھ بگاڑتا ہے، نہ سیرت ہمارا کچھ بگاڑتی ہے، اور نہ حدیث ہمارا کچھ بگاڑتی ہے۔ آئیے عہد کیجئے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کیجئے، اس رات میں کہ جب اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل کی قیادت میں پرے کے پرے آ رہے ہیں، اور ان مومنوں کے لیے کہ جو اپنے دل کی دنیا بدلنے کا عہد کیے ہو، جو اللہ سے توبہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے، جو ندامت کے لیے تیار بیٹھے، آئیے عہد کیجئے کہ ہم نے ان فرشتوں کو مایوس واپس نہیں لوٹانا، ہم نے اپنے دل کی دنیا کو کھول دینا اور طے کرنا ہے کہ آئندہ ایک ایک لمحہ ہمارا جنگ میں گزرے گا، جہاد میں گزرے گا، کشمکش میں گزرے گا، اپنے نفس کے مقابلے پر۔ اور اگر ہم نے یہ رستہ اختیار کر لیا تو انشاءاللہ ہمیں بھی وہ نفس مطمئنہ حاصل ہو جائے گا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔